الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب پاک کی تعریف و توصیف کے لیے، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے، ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کے حضور کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے اس پاک محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. یقیناً یہ میری اور آپ سب احباب کی خوش بختی ہے کہ اس محفل پاک کی صدارت اور قیادت وہ بے مثل افراد کر رہے ہیں جنہیں آستان عظمت نشان آستانہ علیہ بنگالی شریف کا تاجدار ہونے کا تاج حاصل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی. اور میں چونکہ خود خاندان سادات سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں اس بات پر اپنے مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس کریم نے ان سید زادوں کو جہاں نسبت والی سرداری عطا فرمائی ہے، نسب والی سرداری عطا فرمائی ہے، وہاں صحیح معنوں میں سرکار کے دین کی تعلیم اور تبلیغ والی سرداری بھی عطا فرمائی ہے. اور اس خاندان کو حضرت شاہ جی سے لے کے بہت اعلیٰ ترین پشتوں تک یہ شرف حاصل ہے کہ ان لوگوں نے صرف زبان سے نہیں، صرف گفتار سے نہیں، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ آل نبی ایسی ہوتی ہے، اولاد علی ایسی ہوتی ہے. سچ پوچھئے تو عصر حاضر کی بہت سی ہواؤں سے دل گھبراتا ہے،
خدا کی قسم جب دل گھبراتا ہے تو پھر انہی چہروں سے سکون پاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے ڈیرے کو آباد رکھے، ان کے آستان کو آباد رکھے، ان کے سارے خاندان کو آباد رکھے۔ میں نہ خوشامد کرتا ہوں نہ مجھے عادت ہے، کر بھی نہیں سکتا، مجبوری ہے، لیکن یہ اظہار تشکر اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں کہ خدایا تیرا انعام ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے آج کے دور میں آقا پاک کی نسل پاک کے یہ چنیدہ پھول ہمارے حصے میں رکھے کہ جن سے صورت مصطفیٰ کی خیرات بھی مل رہی ہے اور سیرت مصطفیٰ کی خیرات بھی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دعا ہے رب العزت اس محفل پاک کو سجانے والوں، اس پاک محفل میں آنے والوں، دور و نزدیک سے کسی بھی حوالے سے کوئی خدمت سر انجام دینے والوں کو اس جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے۔ میرا مالک ہم سب کو اگلے جہان کی عزتوں سے بھی سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، تمہیدوں میں وقت گزارے بغیر یہ حقیقت یقیناً آپ کے ذہن میں ہے کہ آج کی محفل ہے میلاد کی، اور اس میں صدارت اور خطابت ہے محمد کی اولاد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ محفل میلاد کی ہے اور میرا سینہ اور میری آنکھیں بھی ٹھر رہی ہیں، آپ کا سینہ اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھر رہی ہیں کہ محفل آقا کی شان کی ہے، صدارت محمد کے خاندان کی ہے۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ آج بات وہ چھیڑی جائے جس میں آقا کی شان کو بھی سلامی ہو جائے، محمد کے خاندان کو بھی سلامی ہو جائے۔ بڑے نفیس چہرے میرے سامنے ہیں، اور میں آپ کو نفیس ماز اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھا بول رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے قرآن نے بتایا ہے کہ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ میں آپ کے اچھے کوٹ دیکھ کے آپ کو نفیس نہیں کہہ رہا، کسی مولوی صاحب کی خوبصورت سی پگ دیکھ کے نفیس نہیں کہہ رہا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں آپ کو نفیس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بچوں کے قریب خبیث آ نہیں سکتا، نفیس ان کے قدم چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ یہ شرف ہے خاندان رسول کا، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی غلوب نہیں ہے۔ یا آج کے بعد لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ والی آیت قرآن سے نکالنی پڑے گی، یا یہ تو ماننا پڑے گا کہ خبیث ادھر آتے نہیں، نفیس انہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بہت اچھے۔ میں آپ کی نفاست کو بڑی دیر سے محسوس کر رہا ہوں۔ آپ آج کے سید پہ بھی صدقے ہیں، بنگالی والے سید پہ بھی صدقے ہیں، اور مزے کی بات ہے آپ کربلا والے سید پہ بھی صدقے ہیں، نجف والے سید پہ بھی صدقے ہیں، اور مدینے والے سید کے تو صدقے ہی صدقے ہیں۔ تو آپ کا یہ صدقے ہونا یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ آج کے ستھرے نہیں ہیں،
آل رسول کی یہ ساری نسل پہ صدقے ہونا یہ محسوس کرا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ عارضی ستھرے ہوئے ہوتے ہیں، بس نہا دھو کے کپڑے شپڑے پہن کے، آپ کا یہ سادات پہ صدقے ہونا بتا رہا ہے یہ آج اور کل کے ستھرے لوگ نہیں ہیں، رب نے ان کو بھی ستھرا کیا ہے، ان کے شجرے کو بھی ستھرا رکھا۔ کیونکہ وہ فکرہ تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے علاقے سے ہی اٹھا اور دنیا تک پھیلا، اور آپ کے یقیناً ذہنوں میں وہ فکرہ جلوہ گر ہو چکا ہوگا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کریم جب بھی کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اور یہ فکرہ صرف شعر میں نہیں ہے، میں دلیل کے طور پہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے نا، اسے کوٹھی دے نہ دے، گاڑی دے نہ دے، اسے ممبری دے نہ دے، وزیری دے نہ دے، اسے نبی کے خاندان کی فقیری عطا فرما دے۔ یہ رب کی عزت کا معیار ہے۔ میرا خدا جس سے، یہ اگر جس سے آپ کے ذہن میں آ جائے تو بڑی بات حل ہو سکتی ہے۔ حضور میں پھر پڑھوں گا، طاہر عظیم بیٹھا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں پچھلے منگل کو الیکٹرانک میڈیا پہ، چونکہ ہر منگل کو میری حاضری ہوتی ہے 92 پر اور بدھ کو 24 پر، تو پچھلے منگل کو میں نے حضور کی پھوپھی صاحبہ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ڈیوٹی کرنی تھی، تو میں نے ان کی سیرت کو جب پڑھا تو یہاں تک لکھا گیا سیرت کی کتابوں میں کہ یہ سیدوں میں فصاحت اور بلاغت یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ ان کی پہچان اتنی تھی کہ جس بھرے میلے میں ہاشمیوں کا کوئی ایک فرد بھی آتا تو لوگ کہتے باقیوں کو چپ ہو جاؤ، بولنے والا آ گیا ہے، باقی چپ ہو جاؤ، وہ آ گئے ہیں جنہیں اللہ نے کلام کی بلندی اور جامعیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو صاحبان ذی وقار یہ فکرہ کسی سید زادے کی زبان سے ابھرا تھا، اور آپ سارے بھی، اسد شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ خوبصورت سخن گوئی کرتے ہیں۔ فکرہ کیا تھا کہ میرا خدا جس سے اوجے کمال دیتا ہے، میں جسے کو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذہن ہو، میرا خدا جس سے پھر سمجھو، میرا خدا جس سے جہاں تک تیرا جس سے جا سکتا ہے، میرا خدا جس سے اور کھولوں تو میرا خدا جسے بھی، جب بھی، جتنا بھی، میرا خدا یوت الحکمہ ذہن میں رکھے اور مسئلہ سمجھ لیں، میرا خدا جسے بھی صدیق سے لے کے بابا فرید تک، بالکل بالکل، سلمان سے لے کے پیر پٹھان تک، میرا خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے خوشامد نہیں کی، میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ خود سترے نہیں، آپ کا شجرہ بھی سترا ہے، پر رکھنا ہو جو کسی کو، پر رکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو
शजरे खंगाल मैं ये फिक्रा पढ़ूं और अपनी ये नौकरी साथ ना पढ़ूं तो मुझे आदी लगती है। किसी ज़माने में ताहिर शाह जी शेर ये मैंने लिखा था, मैंने इसमें अपना नाम नहीं लिखा। अब लोगों के हाथ में आया तो पता नहीं किसने इसको अपने नाम से शाया किया, और फिर पता नहीं इसके साथ क्या क्या जो वजनी जुल्म हुआ वो अलहदा को। 5-6 साल पहले एक जैसा भाई मेरे पास आके कहने लगा, यार हमने तुझसे ये 20 साल पहले का सुना हुआ है, तो अब लोग इसको कभी किसी के नाम पे लगाते हैं, कभी किसी के नाम पे लगाते हैं। अब हिम्मत कर इसमें अपना नाम डाल दे। अब कम अज कम फिर सिर्फ बेगैरती करें, कोई गैरत वाला तो गैरत कर जाए। तो मैंने पहले इसमें नहीं था मेरा नाम, इस शेर में सिर्फ शेर था। नाम के बगैर भी शेर हो सकता है, कोई जुल्म तो नहीं होता कि सर पर उसमें नाम आ जाए। मैंने डाला और वो चूंकि इस शेर के साथ रिलेट हो गया है और बहुत सा ज़ौक़ पैदा करेगा, इसलिए अर्ज कर देता हूँ। वो कमाल की उसकी बंदिश साइयों ने अता की थी, वो ये थी कि आला है कौन कौन, आला है कौन कौन राजी, और आली है कौन। अब इसमें जो जो तब्दीलियां लोगों ने की हैं मुझे नहीं पता, मैंने जो लिखा था वो ये था कि आला है कौन कौन और मुर्शिद जाबिर शाह जी, हम आला और आली की बात कर रहे हैं, किसी कंगले और सवाली की बात। जलीलों के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं, हम आला और आली के गुलाम हैं ना, तो इसीलिए उन्हीं की बात कर रहे हैं। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ये अगर तूने ढूंढना है कि आला कौन है और आली कौन है, और पूछना चाहता है कि कहां से मिलेंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आला और आली ढूंढने हो तो वो न तुझे बन्नी गाला से मिलेंगे, न तुझे रायविंड पैलेस से मिलेंगे, न तुझे लाड़काना से मिलेंगे। अगर इस खूबसूरत हुजूर की महफिल में तू पता पूछना चाहे तो शाह जी की टेक से मैं पता बता सकता हूं कि वो कहां से मिलेंगे। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। अगर ढूंढने हैं कि कहां से मिलेंगे तो पता बड़ा पक्का बता देता हूं, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन। और आखिरी बंदे तक तवज्जो। हम आए तो 2 नारे बड़े मजे से लगे, नारे हैदरी भी बड़े मजे से लगा, हैदर हैदर भी बड़े मजे से लगा, और मेरे जहन में ये उसी वक्त फैसला हो गया कि जो बहुत पहले सोच की थी वो तो यहाँ पे वाजे है कि आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के हैदरी तू देख मशहदी, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन। तूने फिर मोहब्बत की वादी में लगा के मुझे छोड़ दिया, हैदर हैदर का नारा लगाया है, तो अब मैं कैसे ये जुमला पेश ना करूं। शाह जी मकाम कितना है ऊंचा, मकाम कितना है ऊंचा। इमाम जादों का भरम ये मशहदी रखें, गुलाम जादों का लगा के नाराए हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों। तो बात नफासत से चिड़ी है, नफासत पर रुकनी चाहिए। भाई हैदर हैदर कहने वाले नकली नफीस नहीं होते, असली नफीस होते। असली नफीस लोग हो आप बैठे हुए, और इन नफीसों में मुझे जाहिरी बात है बात भी उनकी नफासत की करनी चाहिए जिनकी नफासत को जहान ही नहीं बयान करता।
کل کائنات کا مالک رحمان بیان کرتا ہے۔ اور میں یہ جملہ پہلے ابتدا میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ شاہ جی نفاست پڑھو اور ان کی پڑھو جن کی نفاست قرآن اور رحمان بیان کر رہے ہیں، تو میں بازو کھڑا کر کے قیامت تک ضامنی اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں اکلوتا خاندان جس کی نفاست رحمان نے بیان کی ہے وہ کسی اور خاندان کی نفاست نہیں، صرف اور صرف کائنات کی سین سیدہ زہرا کے خاندان کی نفاست کو بیان اور یہ سوچتے ہوئے کہ میلاد بھی اور اولاد بھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ محفل ہے میلاد کی اور قیادت و سیادت ہے اولاد کی، محفل ہے نبی کی شان کی، قیادت ہے محمد کے خاندان کی، تو آئیے آج کی محفل میں قرآن کی روشنی میں یہ مضمون شروع کرنا چاہتا ہوں، مکمل پتہ نہیں کب ہو، یہ مضمون شروع کرنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی پہچان بہت سادہ کروں تاکہ آپ بوجھ نہ بنے آپ پر۔ جس موضوع کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے اور اس پہچان کے حوالے سے آقا کے نفیس خاندان کی شان کیا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، جتنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، پلے کچھ نہیں، کریموں کے کرم پہ بڑا بھروسہ ہے۔ وعدہ ہے آپ کے ساتھ صراط مستقیم کی پہچان بیان کرتے ہوئے اور حضور کے خاندان کی شان بیان کرتے ہوئے میں کوئی من گھڑت روایت نہیں پڑھوں گا، کوئی مفروضہ اٹکل پچو نہیں عرض کروں گا، اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا نہیں کہوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، سادات میری پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آل نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، جتنے لمحے میں اس مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یا اللہ کا قرآن پیش کروں گا یا محمد کی پاک زبان پیش کروں گا۔ اب ذہن آپ کا حاضر ہے جی، موضوع کی طرف توجہ ہے۔ قبلہ میں نے سورہ مبارکہ فاتحہ کی آخری آیات کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو آتی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہر نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب تو کچھ لوگوں نے جنازے میں بھی پڑھنا شروع کر دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس حوالے سے۔ سورت فاتحہ کچھ لوگ اب پڑھتے، چلو ان کا اپنا مسئلہ یا اپنا ان کا اتفاق ہے، ویسے ہر نماز جو ہے فرضی یا نفلی اس کے حوالے سے حکم ہے کہ جس کی رکعت پوری ہوتی ہے اس میں فاتحہ ضرور پڑھو، اور الحمدللہ آپ سب کو آتی ہے۔ میں بس 1 منٹ کی توجہ چاہوں گا، بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اللہ کریم نے سورہ فاتحہ میں پہلی 4 آیتوں میں اپنی شان کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، چونکہ بات میں نے قرآن سے کرنی ہے اس لیے ذہن آپ کا حاضر ہونا چاہیے۔ پہلی 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی شان کو الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان۔ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ مالک یوم الدین کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اللہ کی۔ بس اب 1 منٹ کے لیے روکیں۔ 4 آیتیں خدا نے اپنی شان کی بیان فرمائی، اس کے بعد جو پنجتن پاک کی نسبت سے سننے والے لوگ ہیں وہ اس فکرے پر بڑی توجہ کریں گے۔ 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی شان بیان کر کے پھر 5ویں آیت میں ہمیں طریقہ سمجھایا کہ لوگوں مجھ سے مانگنا ہونا تو یہ مانگو اور اس طریقے سے مانگو۔
ابھی فکر آپ کے ذہن میں نہیں آیا، آپ کی سبحان اللہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ ابھی نہیں سمجھ آئی تو اتنی اچھی سبحان اللہ کر رہے ہیں، جب سمجھ آئے گی تو پھر سبحان اللہ کا عالم کیا ہو جائے گا۔ پہلی 4 آیتوں میں کیا ہے جی؟ اللہ کی اپنی 5ویں آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگو کیا؟ صراط مستقیم۔ 2 خوبصورت حقیقتیں اسی مقام پر آپ کے خوبصورت ذہنوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ ترتیب رکھ کے ایک سبق تو یہ دے دیا کہ جب کسی سے مانگنا ہو نا تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ سیدھا جا کے مانگنا شروع کر دے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی شان بیان کی جاتی ہے، پھر اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی اور پیغام پیش کیا جاتا ہے۔ تو 4 آیتوں میں شان، آگے وہ عرضی ہے جو ہم نے کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور مزے کی بات یہ ہے کتنا کریم ہے کہ دیتا بھی ہے اور پھر عرضی کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ دینا تو ہے نہیں اسی نے، پھر عرض کرنے کا، سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ کہاں ہے لوگ میری تعریف کی نہ چاہ رہا ہے تو یا اللہ کی اب کیا کرے؟ کہا اب مانگو مجھ سے۔ یا اللہ کیا مانگے؟ تو جو اتنا کریم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، کیا کیا تیری طاقتیں ہیں، اب کیا مانگے؟ آخری بندے تک توجہ کرو، یہ جملہ ذہن میں آیا، اگلی گفتگو ذہن میں آ جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، او میرے بندو مجھ سے جب بھی مانگو نا، روٹی بعد میں مانگنا، پانی شاجی بعد میں مانگنا، کوٹھی بعد میں مانگنا، کاروبار بعد میں مانگنا، باقی ساری باتیں بعد میں مانگنا۔ جب بھی وضو کر کے مسجد میں آؤ، نماز کی نیت کرو، میری تعریف کرو، کوٹھی گاڑی کار وزارت حکومت بعد میں مانگنا۔ پہلی چیز کیا مانگے؟ فرما اہدنا الصراط المستقیم، او میرے بندو اگر میری مرضی کے مطابق مانگنا ہے تو سب سے پہلے مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ بس آ گئے ہم، منزل کے قریب آ گئے۔ اللہ نے کیا بتایا کہ سب سے پہلے مجھ سے کیا مانگو جی؟ صراط مستقیم۔ کیا مانگو جی؟ صراط مستقیم۔ ایک دفعہ پھر کہہ لے کیا مانگو؟ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب تمہیں اس راستے پہ لگا رہا ہے کہ دنیا والوں مجھ سے کیا مانگو؟ صراط مستقیم۔ اب توجہ، یا اللہ صراط مستقیم مانگے؟ ہاں صراط مستقیم مانگو۔ اچھا مالک صراط مستقیم اتنی اہم چیز ہے کہ سب چیزوں سے پہلے مانگنی ہے؟ ہاں بالکل میں اہم ہے تبھی تو اس کو پہلے رکھا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، یا اللہ پھر ہمیں بتا تو صحیح، یہ جو اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے تجھ سے مانگنا ہے تو یہی مانگنا ہے، تو یہ تو بتا پھر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بس بات آ گئی، اس سے آگے آپ کو مشکل نہیں رہی، آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ بھئی اللہ نے جو کہا کہ مجھ سے سب سے پہلے مانگو، کیا؟ صراط مستقیم۔ قرآن پورا پڑھے نا، علامت سے شروع ہو رہا ہے تو پہلی 4 آیتوں میں تو ویسے اس کی تعریف ہے، اس کے بعد جو تو نے پہلی چیز مانگنی ہے مستقل بالذات وہ کیا ہے؟ صراط، کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اب پہلے اعلان کروں گا، اس سے آگے بیان کروں گا۔ صراط مستقیم، یا اللہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک فکرے میں سننا چاہو، جواب پورا ہے، پھر کھول کے بھی عرض کروں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لوگ کہتے ہیں جابر شاہ جی آپ اور آپ کے باپ دادا پردادا لوگوں کو اہل بیت اہل بیت اہل بیت ہی پڑھاتے رہتے ہیں، اور کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دی جاتی۔ تو آج کے دن یہ سبق لے کے جانا کہ خدا نے جو خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے مانگو، وہ کچھ اور حکم نہیں ہے، خدا نے خود کہا ہے میرے بندو مجھ سے سب سے پہلے مانگنا ہے، کوٹھی کار گاڑی حکومت وزارت بعد میں مانگنا، پہلے محمد کے خاندان کی غلامی کا سوال ہے۔
کیا بات ہے یا رسول اللہ یا علی یہ جذبات نہیں ہیں ہمارے، یہ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نسبت ہے اس خاندان سے، یہ شرف اپنی جگہ، لیکن واللہ باللہ تاللہ حقیقت عرض کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے مانگنا ہے باقی سارا بعد میں مانگنا، پہلے علی اور علی کے بچوں کی غلامی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے یہ ڈیرا مانگنا، پہلے یہ در مانگنا۔ اب کسی درد والے کے پیٹ میں ہو سکتا ہے درد ہو جائے، کہہ سکتا ہے جی شاہ صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا، اب میں ضامن ہوں، آج کے دن میں مکمل ہو گئی تب، یا پھر مکمل ہوتی رہی، پھر شروع میں آج کر جاؤں گا۔ آپ کو یہ جہان سے نہیں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا کہ صراط مستقیم اور ہے ہی کچھ نہیں، صراط مستقیم کل بھی پنجتن پاک کی گدائی کا نام تھا، آج بھی محمد کے خاندان کی گدائی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اجازت ہے تو میں بات کھولوں؟ بسم اللہ جی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو صراط مستقیم، یا اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سنیں قرآن ہے، جواب کلیئر، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ طاہر عزیز سنے گا تو شاید بڑی خوبصورت سی ربائی اس پہ لکھ دے گا، اور اس کی ربائیاں اچھی ہوتی ہیں، بڑے مزے دیتی ہیں، ہمیں تو بڑا مزہ دیتی ہیں، کئی کو جلا بھی دیتی ہیں، پھر ان کی اپنی قسمت ہے۔ سنیں اللہ نے اس مقام پر فرمایا صراط مستقیم کی کتنی نشانیاں؟ 3 بڑی۔ یا اللہ کیا کیا؟ فرمایا پہلی نشانی، اگر آپ میرا ترجمہ سمجھ جائیں گے نا تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ انعمت علیہم، اللہ کہتا ہے صراط مستقیم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انعام والوں کا راستہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کھول دیتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم کی پہلی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ موٹر وے ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کارپٹ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مندرے سے چکوال جاتا ہے۔ صراط مستقیم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ساتھ چلیں گے، یہ بہت بڑی بنیاد باندھ رہا ہوں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا، پہلی نشانی۔ اگلا ترجمہ بڑے دھیان سے آپ نے کرنا ہے، غیر المغضوب۔ دوسری نشانی صراط مستقیم کی اسد بیٹے یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ان کا راستہ ہے جن پر خدا کبھی غصے ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ میں ایسا چھاننا رکھوں گا نا، ایسا چاننا رکھوں گا، چھند چھند کے بچے گی تو محمد کی آل سامنے آئے۔ جو پہلی نشانی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت، بھئی جن پر اللہ نے انعام کیا۔ دوسرا ترجمہ سنیں، پھر ایک ایک کی تشریح عرض کروں گا۔ پھر دوسری شرط کیا بتائی، دوسری نشانی کیا بتائی؟ فرمایا یہ ان کا راستہ ہوگا جن پر انعام بھی ہے، اور وہ صرف انعام والے نہیں ہوں گے، کیونکہ انعام میں قبلہ وہ بھی آ سکتے ہیں جن پر ہو سکتا ہے پہلے کبھی غصہ ہوا ہو۔ زیادہ بھئی انعام والوں میں وہ بھی حضور ہو سکتے ہیں جن پر کبھی کبھی غصہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی وقت ہوا ہو، پھر انہوں نے توبہ کر لی ہو، پھر اللہ نے انہیں ولی بنا دیا ہو۔ ہائے 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 ہائے، ضروری نہیں میں 6 گھنٹے تقریر کروں، کوئی ضروری نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں پڑھ رہا، قرآن میں محمد اور محمد کی نسل کی شان پڑھ رہا ہوں۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ اللہ نے ان پر، اچھا دوسری نشانی کیا ہے جی؟ غیر المغضوب علیہم، وہ ایسے نہیں ہیں کہ کبھی اللہ ان سے غصے ہوا ہو، پھر ناراض ہو گیا ہو، اور پھر انہوں نے توبہ کی ہو، اور پھر اللہ راضی ہوگا، نہیں، غیر المغضوب، غیر المغضوب، ان پر کبھی بھی کسی وقت بھی اللہ غصے ہوا ہی نہیں۔
غیر المغضوب علیہم. اور یہ اگلا تیسری نشانی میں ترجمہ مکمل کروں پھر ایک ایک کی حوالے سے عرض کرتا ہوں. تیسری بڑی نشانی یا اللہ ان کی کیا ہے؟ فرمایا ولا ضالین. تیسری نشانی صراط مستقیم کی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. شین کی طرف توجہ نہ کریں، قرآن کی طرف توجہ کریں. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. پڑھے لکھے اب آپ کے لیے ایک جملہ دے دینا چاہتا ہوں. ولا ضالین، ضال فعل نہیں، ضال اسم ہے. یہ فعل کی مجبوری ہوتی ہے، وہ کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی حال ہوتا ہے، کبھی مستقبل ہوتا ہے. اسم کی یہ مجبوری نہیں، اسم کی یہ مجبوری، فعل کی مجبوری ہے. ماضی بھی ہو جاتا ہے، حال بھی ہو جاتا ہے، مستقبل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لفظ اس کے بدلتے رہتے ہیں چونکہ فعل ہوتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ضال فعل نہیں، یہاں یضلون نہیں آیا، ضالین آیا. مولوی ڈنڈی نہیں مارن دے آگے اور سیداں دے چھوڑ بھی پڑھن لگ پہ. اب ڈنڈی نہیں چلے گی بھئی، اب تیری بے ایمانی نہیں چلے گی. اب بات پھر دلیل کے ساتھ تجھے کرنی پڑے گی. ولا ضالین، یہاں یضلون نہیں آیا، ضالین آیا ہے. ضال اسم ہے اور اسم فعل جیسا نہیں ہوتا. فعل کو مجبوری ہوتی ہے، ماضی کی بھی، حال کی بھی، مستقبل کی بھی. فعل کبھی ماضی ہوتا ہے اور جو ماضی ہوتا ہے وہ حال نہیں ہوتا، اور جو حال ہوتا ہے وہ مستقبل. ماضی ماضی ہے، حال حال ہے، مستقبل مستقبل ہے. لیکن اسم کو کمال ہے، اسم ماضی بھی وہی، حال بھی وہی، مستقبل بھی وہی. بھئی نام ہے نا، نام. اب میرا نام ہے، کل کا دن ماضی تھا تو کل کہا، آج کا دن آج ہے تو آج میں تبدیل ہو گیا. پھر پرسوں آنے والا ہے، پرسوں میں تبدیل ہو گیا، کل آج پرسوں. لیکن شمس الرحمن اسم ہے، یہ کل بھی شمس الرحمن تھا، یہ آج بھی شمس الرحمن ہے، یہ پرسوں بھی شمس الرحمن ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی، اس پر کوئی زمانہ اثر کرتا نہیں. تو اب ترجمہ کرنے کا مجھے حق بنتا ہے میں کروں. اللہ کہہ رہا ہے تیسری نشانی صراط مستقیم کی یہ ہے. شاہ جی وہ ان کا راستہ ہے. یا اللہ کن کا؟ فرمایا ولا ضالین، جو نہ کبھی گمراہ تھے اسم ہے، مرشد اسم ہے، جو نہ کبھی گمراہ تھے نہ کبھی گمراہ ہیں. اور کوئی ایسی گارنٹی بھی وہ گھاری لے کے آیا ہے کہ نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اب آئیے میرے ساتھ پہلی نشانی کو کھولتے ہیں اور آل رسول کی بارگاہ میں غلامی بھی پیش کرتے ہیں، اپنی سلامی بھی پیش دیں. اور آپ کا ذہن حاضر ہو تو یہ بھی قرآن سے ہی نہ پوچھ لیں، قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. قرآن تو بتا، تجھ سے زیادہ تو کوئی اہم بات سچی نہیں، تو بتا. اللہ نے ہمیں نشانی پہلی بتائی ہے کہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. قرآن تو بتا اللہ نے کن پر انعام کیا؟ تو قرآن نے کلیئر کر دیا. قرآن کہتا ہے 4 طبقے، 4 گروہ، 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. پہلی جماعت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سبحان اللہ. پہلی جماعت جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہے نبیوں کی جماعت. سبحان اللہ. میں بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. دوسری جماعت جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہے والصدیقین. اللہ کہتا ہے دوسری جماعت جن پر میں نے انعام کیا ہے وہ لوگ ہیں جو تن کے بھی سچے ہیں اور من کے بھی. سچے ہیں. واہ. صرف سچے کے لیے صادقین آتا ہے، صدیق نہیں آتا. صادق اور صدیق میں یہ کلیئر ہے، جو ہر حوالے سے سچا ہو، ہر مرحلے میں سچا ہو، ہر کیفیت میں سچا ہو. تو قبلہ پہلا کیا؟ انبیاء. پہلی جماعت کون سی ہے؟ نبیوں کی جماعت. دوسری جماعت کون سی ہے؟ صدیقین. یا اللہ بس نہیں فرمایا تیسری جماعت بھی ہے. یا اللہ کون سی؟ فرمایا والشہداء. ہاں جی.
تیسرا جو میں تیسری جس جماعت پر میں نے انعام کیا ہے وہ ہیں جنہوں نے سر بچا کے نہیں رکھا، میرے راستے میں سر کو کٹوا دیا ہے۔ کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی جماعت فرمایا والصالحین، چوتھی جماعت وہ ہے جنہوں نے نیک عمل کر کر کے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ میرے پیاروں میں شامل ہو گئے، جن کو آپ گجر خان کی زبان میں، جاتلاں کی زبان میں، بنگالی شریف کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ولیوں کی جماعت۔ کن کی جماعت جی؟ صالحین، نیک لوگوں کی، ولیوں کی جماعت۔ اب کتنی جماعتوں کا ذکر ہو گیا جی انعام والوں؟ 4۔ پہلی انبیاء کی، دوسری، تیسری، چوتھی، بس آپ کی محنت ختم، آگے آسانی ہی آسانی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے 4 جماعتوں پر انعام کیا ہے، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ اب ان سادات کے ساتھ کھڑا ہو کے پوری ضامنی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بازو کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات پڑی ہے، یہ 4 نشانیاں لے جاؤ، پوری کائنات 4 نشانیاں، نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، ولی بھی، یہ 4 لے جاؤ اور مجھے کائنات میں کوئی ایک گھر ایسا دکھاؤ ہائے ہائے ہائے، کوئی ایک گھر ایسا دکھاؤ جس میں کثرت کے ساتھ نبی بھی ہوں، صدیق بھی ہوں، شہید بھی ہوں، اور کثرت کے ساتھ ولی بھی ہوں۔ قسم بخدا کائنات ختم ہوگی، تجھے یہ خاندان نہیں ملے گا، پھر آنا میرے پاس، میں بتاؤں گا بھئی یہ ادھر ادھر کسی خاندان کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا کہ اس میں نبیوں کی بھی کثرت ہو، صدیقوں کی بھی کثرت ہو، شہیدوں کی بھی کثرت ہو، ولیوں کی بھی کثرت ہو۔ کوئی اور خاندان آدم سے لے کے قیامت تک ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک خاندان جس میں یہ 4 کثرت کے ساتھ موجود ہیں وہ کائنات پوری میں پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف محمد عربی کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ پوری کائنات چیلنج ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہسٹری پڑھو، انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھو، مسلمانوں کی لکھی ہوئی پڑھو، چیلنج ہے یہ 4 نشانیاں لے جاؤ، کسی گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دو، پوچھو نبی ہیں اس گھر میں، صدیق ہیں اس گھر میں، شہید ہیں اس خاندان میں، ولی ہیں اس خاندان میں، تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ 4 پوری کثرت کے ساتھ اگر کسی خاندان میں تجھے ملیں گے تو وہ صرف اور صرف آل رسول میں تجھے نصیب ہوں گے، خاندان رسول میں تجھے نصیب ہوں گے۔ پہلی جماعت کیا تھی جی؟ نبیوں کی۔ پہلی جماعت کیا تھی؟ نبیوں کی جماعت نا۔ کائنات میں رسول اللہ کا خاندان بلا شبہ وہ بے مثل خاندان ہے جس میں اللہ نے نبی کو تو پیدا کیا ہی ہے، اس سے اوپر بھی اگر چلا جا تو یہ خالی نہیں ہے، یہ اوپر بھی انبیاء کی بے مثل و بے مثال فہرست رکھنے والا خاندان ہے۔ اور اگلا جملہ میں دے کے اگلی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، ویسے خدا کی قسم اگر 1,23,999 نبی ہوتے کسی ایک طرف اور اکیلا زہرا کا بابا ہوتا ہے، اگر میں کی بات کروں وہ سارے کسی اور طرف ہوتے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، لیکن اگر ایسے ہوتا بھی تو میرا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ ہے، وہ ایک طرف ہوتے، یہ ایک طرف ہوتا تو وہ عزت و شان میں اتنے نہیں بن سکتے جتنا اکیلا محمد عربی شان۔
قرآن نے خود کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن، اور آیت شروع ہوئی ہے میثاق النبیین۔ مولویوں سے وعدہ نہیں لیا جا رہا، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس میرا رسول، پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بادشاہی چھوڑ کے محمد کی غلامی کا تاج پہن لینا۔ تو قبلہ اس کو سادہ کہوں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں 1,23,999 نبی اس شان کے ساتھ آئے کہ امت کے نبی تھے۔ کس کے نبی تھے؟ تیرا نبی اکیلا کائنات میں ایسا آیا ہے، یہ ساری امتوں کا بھی نبی ہے، سارے نبیوں کا بھی نبی۔ اور یہ اگلا فقرہ اگر ضائع نہ ہو تو بہت قیمتی فقرہ ہے قبلہ، مصدق لما معکم۔ اللہ کہتا ہے نبیو تم نبی ضرور ہو پر تمہارا تصدیق کرنے والا محمد ہے۔ یہاں بہت سے وکیل بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھ لینا تصدیق کسے کہتے ہیں، تو بڑی سادہ لفظوں میں کہیں گے جی عام سا کاغذ ہو، اگر اس پر تصدیق نہ ہو تو بے اعتبارہ ہے، اگر اس پر تصدیق کی مہر لگ جائے تو اسی میں اعتبار پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کی تصدیق ہو گئی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال ہر نبی کی عزت کو سلام۔ مصدق کا لفظ قیامت تک بتا رہا ہے 1,23,999 نبیوں کی نبوت کو اگر اعتبار ملا ہے تو محمد کی تصدیق کی وجہ سے ملا۔ تو حضور نبیوں والی بات تو یہاں تک آگئی، آگے چلتے ہیں تاکہ کچھ تو سفر ہم طے کر سکے۔ غیر المغضوب بھی ہے، ولدالین آمین بھی ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ چلو آج انعام تک پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی نشانی، پہلی جماعت کون سی تھی؟ نبیوں کی جماعت۔ تو حضور کے خاندان میں نبی ہیں بھی بڑے، اور حضور خود اتنے بڑے ہیں کہ سارے بڑے ان سے چھوٹے ہیں بھی بڑے، اور حضور خود بڑے اتنے ہیں کہ سارے بڑے ان سے چھوٹے ہیں۔ دوسری جماعت کون سی تھی جی؟ صدیقین۔ یہ صرف اسد شاہ صاحب کو یاد ہے اور اسے تو میں نے ساتھ لے کے چلے جانا ہے، پھر میرے یہاں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین وس، بول لیجئے وس۔ دوسری جماعت جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون سے ہیں؟ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ جو تن کے بھی سچے، من کے بھی سچے۔ اور میں نے فکرہ ابتدا میں کہا تھا تاکہ جھول نہ رہ جائے کہ کثرت دیکھنی ہے۔ کیا دیکھنی ہے؟ شاہ جی اب مزے کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو سب کو مزہ آئے گا۔ قبلہ اگر 1-2 صدیق دیکھنے ہو نا تو شاید کسی اور گھر میں بھی مل جائیں۔ نہیں مزہ لیا آپ نے فکر؟ 1-2 صدیق دیکھنے ہوں تو شاید جابر شاہ جی قبلہ کسی اور خاندان میں بھی مل جائیں، جس طرح تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر۔ تو اس کا مطلب ہے اور گھر ہے، ان کی نسل یہ نہیں، ان کا خاندان یہ نہیں ہے، لیکن صدیق تو پایا گیا۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کثرت۔ مزہ نہیں لیا فکرے کا آپ نے بھئی؟ اب اگر کوئی چاہتا ہے، بات آ گئی ہے صدیقین کی اور ہم نے خاندان مصطفیٰ کا امتیاز پڑھنا ہے، تو سنو بھئی، ذمہ داری سے سنو۔ اگر کوئی ایک آدھ صدیق ڈھونڈنا ہو سکتا ہے اور خاندان میں بھی مل جائے، لیکن اگر تیرا دل کرے کہ میں نے ایک آدھ نہیں دیکھنا، میں نے صدیقین کا یہ منظر دیکھنا ہے کہ باپ بھی صدیق ہو۔ آپ کی ہائے آہستہ ہے، باپ بھی صدیق ہو، پھر صرف باپ نہیں اس کی بیٹی بھی ہو۔ کتنے بیٹھے ہو یار؟ باپ بھی صدیق ہو، اس کی بیٹی بھی صدیقہ ہو، پھر حد یہ ہو کہ اس بیٹی کا بڑا بیٹا بھی صدیق ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پھر اس کا چھوٹا بیٹا بھی حسین کے روپ میں صدیق ہو۔
پھر اس کا پوتا زین العابدین بھی صدیق ہو، پھر زین العابدین کا بیٹا محمد باقر بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا جعفر صادق بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا موسیٰ کاظم بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا علی رضا بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا محمد تقی بھی صدیق ہو، پھر علی نقی بھی صدیق ہو، پھر حسن عسکری بھی صدیق ہو، اور پھر رکے نہیں، قیامت تک شجرہ چلتا رہے، اور قیامت کے مڈ میں آنے والا اسی کا بیٹا محمد مہدی بھی صدیق ہو۔ تو اتنے صدیق کسی اور نسل سے نہیں ملتے، اتنے صدیق صرف محمد کے خاندان سے نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا فکرہ کیا ہے؟ اگلی جماعت تیسری کون سی ہے؟ والشہداء۔ تیسری جماعت کون سی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اب میں نہیں کہتا، آپ سے فیصلہ دلواتا ہوں، یہ سلسلہ بھی اگر حضور کے خاندان میں دیکھنا ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے کے آگے چلنا۔ کائنات کے سارے شہید ایک طرف، حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر ایک طرف۔ تیرا ضمیر نہ مانے تو بے شک جواب نہ دے۔ علی اکبر، علی اصغر، اونو محمد، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عمر بن علی، ابو بکر بن علی۔ میں تجھے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھائی، جب شہیدوں والے باب کو بھی تو چھیڑے گا تو لاجواب اگر خاندان نظر آئے گا تو محمد عربی کا خاندان نظر آئے گا۔ اور میں اس سے آگے بھی جانا چاہتا ہوں، تاریخ انسانی میں شاہ جی یہ ہے کہ باپ شہید ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے ابا شہید ہو ہے میں اس راہ نہیں لگنا۔ بیٹا شہید ہو جائے تو پوتا تو بالکل اس میں نہیں جاندہ، بس 2 نسطاں کو آ بیٹھے ہیں اور بندے بھی بنی ہیں، ہون نہ شہید ہو جائے 3 اور کوس جاڑ تے چوتھی آڑا تے محال ہے نا، چوتھا شہید پھر نہیں ہوتا۔ کائنات میں واحد خاندان ہے، ہائے ہائے ہائے، باپ بھی شہید، پہلا بیٹا بھی شہید، دوسرا بیٹا بھی شہید، پھر ان کا بچہ بھی شہید، پھر ان کا بچہ بھی شہید، پھر بچہ بھی شہید، اور آج تک جہاں چل رہے ہیں شہادت اسی گھر کے آس پاس طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تبھی تو ناصر شاہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ شہادت وہ کھلونا ہے نبی کی آل کا ناصر، کبھی اس سے علی کھیلے کبھی حسنین کھیلے۔ اور اس حوالے سے اب بھی اگر تیرے ذہن میں بات نہیں آئی تو اب یہ بات نوٹ کریں اور اپنے غیروں تک لے جائیں۔ شہادت میں آل خاندان رسول کا کیا مقام ہے، آدم سے لے کے قیامت تک۔ اب اس سے بڑی وسعت تو میں نہیں دے سکتا، آدم سے لے کے قیامت تک پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی باپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہے، نہ شہید ہو سکتا ہے۔ کیا دنیا میں جتنے شہید بھی ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ایک بیٹا شہید ہوا، ساتھ میں 2 ہو گئے ہوں، 3 ہو گئے ہوں، بم مار کے بھامے 4 بھی ہو گئے ہوں، لڑ کے 3 شہید نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے، یعنی بھاگتے ہوئے پیچھے سے اگر کوئی بم لگ گیا ہے تو بچے سارے شہید ہوں گے تو وہ اور شہادت ہے۔ لڑ کے اللہ کے دین کے لیے شہید نہیں ہوئے، یہ بات نوٹ کریں اور لکھیں۔ لوگ جو مثلیت کے چکر میں پڑے ہیں، ہم صرف نسب کی وجہ سے مثلیت نہیں، محنت کی وجہ سے بھی بے مثلیت ثابت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں آدم سے لے کے قیامت تک یہ شہادت کا تاج صرف علی کے سر ہے کہ جس کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ خود بھی شہید ہوا ہے اور اس کے 9 بیٹے بھی شہید ہوئے۔ کتنے بولیے کتنے؟ تے بیٹے بھی تیرے میرے یار دے نہیں، بیٹے بھی حسن جائے، بیٹے بھی حسین جائے، تے جون ایدے تے بھی اگو تو اتھو نہ بولیتا تے گجر خان دے راجیاں ہو تے گجراؤں میں دکھ بھی لگ سی۔ پتہ ہے کیسے بیٹے علی کے شہید ہوئے؟ غازی عباس جیسے۔ حد نہیں ہے، ان کا معیار دیکھ، مقام دیکھ، تو تینوں نشانیاں آ گئی۔ ان جیسے نبی بھی کہیں نہیں، اتنے صدیق بھی کسی اور خاندان میں نہیں، اتنے شہید بھی کسی اور خاندان میں نہیں۔ چوتھی کیڑی آئی؟ واہ بھائی واہ، والصالحین، نیک لوگ، ولی لوگ۔ پھر میرا وہی جملہ، وہی چیلنج، پنجابی جیسی آدھے اباں کھڑی ہے تے قیامت نہیں کھڑی ہے۔ وڈا کل بھی علی ہے، وڈا آج بھی علی ہے۔
توجہ سمجھے نا، بات کو پلے باندھیں اور یہ پیغام لے کے جائیں بھئی۔ چوتھی نشانی کامیاب ترین لوگوں کی کیا ہے کہ صالحین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صالحین ولی۔ یہ ایک جملہ دے کے میں آپ کی سما خراشی چھوڑ دوں گا، غیر المغضوب پھر پڑھیں گے، ولضالین پھر آ کے پڑھیں گے۔ چوتھی نشانی ہے ولی۔ ہن جے اے دل کرے بھئی 4-5 ولی ویکھنے، اے تے ہو سکتا ہے گجراں چ بھی لب پاؤں۔ صحیح بات دیکھنا ہو 4-5 ولی ویکھنے، ہو سکتا ہے راجیاں چ بھی ہون، 4-5 ویکھنے ولی، ایک گوندڑاں چ بھی ہون، راجیاں چ بھی ہون، بٹیاں چ بھی ہون۔ 4-5 دی گارنٹی میں نہیں دیندا، جے 4-5 ویکھنے ہون تے گجراں چ بھی، 4-5 ویکھنے ہون تے بٹیاں چ بھی، 4-5 ویکھنے ہون تے راجیاں وچ بھی، گوندڑاں وچ بھی، ویچ بھی، نسوانیاں ویچ بھی، بروانیاں ویچ بھی۔ جے 4-5 ویکھنے ہون تے وہ تے شاید چبراں چو لب پاؤن، تے جے دل کرے بھائی عبداللہ شاہ تو لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 40 پشتاں لگاتار ہی ولی ویکھنے، ہائے ہائے ہائے، جے اے دل کرے ویچ ناغا ویکھنے ہی نہیں، ویچ وقفہ ویکھنے ہی نہیں، عبداللہ شاہ تو لے کے، بنگالی اڑے سید تو لے کے نجف اڑے سید تائیں تے کربلا اڑے سید تائیں سارے ہی ولی ویکھنے، اے مڑ گجراں چو نہیں لبنے، اے راجیاں چو نہیں لبنے، اے گوندڑاں چو نہیں لبنے۔ جے اتنے ولی ویکھن تے دل کرے تے وہ کل بھی سیداں چو ہی لبنے آن، آج بھی سیداں چو۔ سارے ولی اگر ہو سکتے ہیں تو خاندان رسول سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تے اونج بھی تسی جٹ بندے ہو، زمینہ وند رندے ہو، ایک ہوندی زمین نو ایک واری وائیے تے پنجابی ساڈی سرگو دیاڑی زبان وچ آدے سی، ایک واری وائی تے کی ہوندی ہے؟ تواڈے منے کی آدے اس نو؟ سی آکھدے ہو۔ تے جے 2 واری وائیے تو نسی دور سدنے، کی آدے؟ تسی 3 آکھ چھڑ دے، دور۔ ایک واری وائیے تے کی ہے سی، تے 2 واری واق آپ زمان دا فرق ہوندہ، بڑے بڑے فرق ہے۔ ایک واری وائیے تے کی ہوندہ ہے سی، تے 2 واری وائیے تے دور۔ یہ ونڈ ہے نا، جیڑا بھی آکھیے پی سی بڑی لائیے، یہ فرق رہندہ ہے۔ سی ہوندی ہے، آئے آئے، سی ہوندی ہے تے دور، یہ فرق ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہندہ ہے۔ جیڑی مرضی، ایک منٹ گل مکمل کر لیں تو پیچھے کر ساں، ایک منٹ توجہ تیرے حل ہو جاندی۔ سی ہوندی ہے تے دور، سی ہوندی ہے تے دور۔ جیڑا بھی آکھے جی میں بڑی سی لائی ہے، بالآخر سی ہوندی ہے تے دور۔ بڑا شان سلسلہ چشتیہ دا، بابے فرید ہوری بھی ہوندے چ، انجے گل ہے یہ قبلہ عالم مہروی ہوری بھی ہوندے چ، مولانا فخر جہاں ہوری بھی ہوندے چ، بڑی بڑی شان ہے۔ پر جیڑا ڈھولا اجمیر والے دا بنیا، بھائی شان بڑی ہے، سارے ولی دی بڑی شان ہے، کوئی انکاری نہ، بڑی شان ہے۔ سلسلہ چشتیہ بر صغیر سب تو زیادہ آیا، میں اس دونوں دی گل کر رہے، بھائی بڑا شان ہے ان کا، لیکن اپنی اپنی شان سلامت۔ لیکن جو مقام معین الدین کو ملا ہے، خواجہ اجمیری کو ملا ہے، پورا سلسلہ اٹھا لے، نہیں کسی اور کے پاس۔ میں پوری سیرت دکھاتا ہوں، فرید کے چلے دکھا سکتا ہوں، میں قبلہ عالم کے چلے دکھا سکتا ہوں، معین الدین کا تو چلہ بھی نہیں دکھا سکتا، اس کی تو بہت زیادہ محنت بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر جواب ایک ہی ملے گا، قبلہ سی ہوندی ہے تے دور ہوندی ہے۔ ہر ولی اچھا ہے، معین الدین اتنا اونچا اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ ولی بھی تھا، آل نبی بھی تھا۔ کیا بات ہے، قادریاں چاہ جاؤ، بڑی شان ہے سلطان باؤ دی، بڑی شان ہے دیگر قادری بزرگاں دی، احمد رضا خان صاحب دی، دوجیاں سنگیاں دی، بڑی بڑی شان ہے جی۔ پر جیڑا سبب غوث پاک دا بنا ہے کسے دا ہوری دا جیڑا، کوئی کسے شک ہے تو میرے گل کر لو۔
قادری سلسلہ کمال دا جی سونا ہے دے ویچی معروف کرخی بھی دے ویچی ہے یہ دے ویچی جنید بغدادی بھی ہے سری سکتی بھی ہے سارے ہیں یہ شانان سلام پر جیڑا سبب غوث اعظم ہے کسی اور دا عبدالقادر جیلانی دی جیڑی عزت ہے جیڑی شان تے جیڑا مقام لبے ہے اور نہیں لدہ ڈھوڑ کے لیندے ہوئے تے گل وقت ہوئی ہے سین ہوندی ہے دور ہوندی ہے باقی بھی سارے ولی نہ لکھاں سلام پر غوث اعظم نہیں بڑی تاورے کوڑو اس گلے کہ اتھے سین نہیں دور ہے اے ولی بھی ہے تے آل نبی میں 20 سال شرف چشتیاں دی بہت بڑی درگاہ سیال شریف تے میں جمعہ پڑھاندہ رہے ہیں بڑے خلیفے انہوں دے او کتھو لے کے کتن تک معظم آباد شریف تے چاچڑ شریف تے سرکی شریف تے کیڑی شریف سارے اتنے خلیفے تے بڑے سارے یقیناً اچھے لوگ نو علماء نے فضلاء نے پر جیڑا ڈھولا گولڑے آڑے نہ چاہے ایمان نال چاہتا سو آپ انصاف چا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دیتی ہے بھی شان یقیناً پیر خانہ ہوئی ہے لیکن جتھے تعارف گولڑے شریف دا ٹور گیا اتھے پیر خانے دا بھی شاید اجے نہیں گیا تے گل موڑ ڈوڑیا ہوا لب دیئے میرے لی شاہ اور آمیچ بھی سین آئی دور لگی آئی بھئی ولی ہوندہ ہے تے اس دا ڈولا اچھا اس تو ہویا ہے بھئی ولی بھی ہے تے ناڑ آلے نبی بھی ہے وَالشُّہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ 5-6 ولی ویکھنے ہونی سارے ٹبران چو لب دیر تیجے جابر شاہ تو لگ کے توڑتا ہی سارے ہی ولی ویکھنے ہون موڑے راجیاں چو نہیں لبنے یہ کل بھی زہرہ دیا پتران چو لبنے آج بھی زہرہ دیا پتران موڑ گنڈ کی ہوئی صراط مستقیم کنہ دا رائے پہلی نشانی دے مطابق صراط مستقیم محمد دے خاندان دا رائے کنہ دا رائے صراط مستقیم نبی دی نسل دا رائے صراط مستقیم حضور دی اولاد سیدان دا رائے صراط مستقیم معین الدین اجمیری دا رائے صراط مستقیم امام علی شاہ صاحب حمدانی دا راہ ہے صراط مستقیم عبداللہ شاہ صاحب دا راہ ہے صراط مستقیم محبت شاہ صاحب دا راہ ہے یہ شمس الرحمان نہیں اللہ دا قرآن پہ آتا ہے صراط مستقیم انہا دا راہ ہے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے انعام کیتا 4 جماعتاں تے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے یہ 4 جماعتاں نبی بھی صدیق بھی شہید بھی تے ولی بھی جس گھرے چ رجو رج لب دین کوئی اور گھر نہیں اور صرف محمد دی آل اڑا انجے نہیں نبی بھی صحابان سنا کے آکھیا صحابان سنا کے آکھیا میں توڑے کو 2 شہیں چھٹی وینا نبی کوئی ادھے تے داڑ نہیں کیتی ہوئی با اپنے پتر نو تے اس تو انکار لما نہیں نبی انصاف فرمایا ہویا ہے قرآن دے مطابق فرمایا 2 شہیں چھڑی چلے ہاں کیڑی فرما اللہ قرآن چھڑی وینا اپنی طرف ہو اپنا خاندان چھڑی وینا یا رسول اللہ ہو سیکی فرما ما ان تمسکتم بہما لن تدلو جتن تائیں انہا نال توڑا تلک ریا چونکہ اے صراط مستقیم آڑین سارا جہان گمراہ ہو سکسی محمد دے خاندان دا وفادار کدی گمراہ نہ کیونکہ صراط مستقیم دیاں جڑیاں نشانیاں 3 قرآن دسیاں انہاں پہلی نشانی تے میں تھوڑی جی گل کر سکیا انعمت علیہم تے اے ونڈ اس نشانی بھی کر چھڑیے با انجے کمڑی دنیا ریس کریں دی ڈھولے نار اے ونڈ اس بھی کر چھڑیے انہاں جے نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ کوئی ہونا ہے کیوں رب تعالیٰ نے جویں حضور دی نسبت دی وجہ تو حضور دی ساری اصل نو بے مثال بنایا ہے انجیوں سے محمد دی نسبت دی وجہ تو نبی دی ساری نسل نو بھی بے مثال بنایا ہے اللہ کریم
تواڈی میری حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں جڑیاں گلاں کیتے نے انسان ہون دے ناتے غلطیاں ہو گئیں اس مالک معافیاں نصیب فرمائے. ہن امید ہے تانوں ونڈ ہو گئی اسی بھئی رب پیاد دا میری تعریف کر کے میتھوں کوٹھی نہ منگو گڈی نہ منگو یہ گلاں پیچھے کرے آئے. پہلو جس ویلے بھی میرے بوئے تے آؤ نا ایک شے ضرور منگو کیڑی صراط مستقیم تے ترجمہ اساں اج ویکھ لیا رب آدا جنے آؤ ہر شے پیچھے رکھو پہلو سیداں دا بوئا میرے کولوں کیڑا منگو وہ سیداں دا بوئا انہاں دے نقش قدم منگو انہاں جڑے راہ تے ٹردے رو راہ منگو انہاں دے نقش قدم نو منگو. ہن میں پوچھنا چاہنا جنہاں دا بوئا خدا پیا وکھیندا ہے ہن مولوی دا دل کرے بھائی مخلوق انہاں دا بوئا چھڈ جائے. ہن اے سبب تے تاں لگنا بھئی آپ خدا نالوں وڈے ہاں اب لگ سکتا ہے حلالی ماما دے حلالی پتر کدی بھی اس شیطان آلے منے نہیں جاندے وہ رحمان آلے منے جا کے کل بھی سیدہ دی غلامی نو تاج سمجھ دے آج بھی سیدہ دی غلامی نو تاج سمجھ دے. اللہ کریم انہاں سچے سچے سادات دے ڈیرے آباد رکھے انہاں دے خوبصورت سلسلے آباد رکھے تے امت رسول نو اے جڑا ہدایت دا ذریعہ حضور عطا کر کے دین ادھے نال تعلق رکھن دی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم آل رسول دا رستہ ہے تاں ہی حضور نے آل رسول نو اس چیز دے حوالے نال وضاحت دے طور تے بیان کیتا. رب کریم اس سونی محفل نو میں حیران آج دی محفل تے یقیناً یہ جابر شاہ صاحب دی اور انہاں دے صاحبزادیاں دی محنت ہے. عام طور تے اسی جتھے بھی جائیے نا جتھے بندے کرسیاں تے بہ وین انہاں شودیاں دا ذوق لو رڑا ہو جاتا ہے نہیں واقعی رڑا ہو جاتا ہے. میں کوئی مذاق نہیں کر کرسی بھاویں حال دی بھی ہوئے نا شادی والے حال دی کرسی کیڑی ہوندی ہے بٹ ٹکر چھڈ کے تے اسے ویلے مک جان شادی حال دی کرسی بھی بندے نے اتنا کمنجا چھڈ دی ہے بہت دے منہ دے شودے تے سبحان اللہ مڑ نہیں آوندے وہ سیریا لیندا ہے. لیکن میں سمجھنا ہے سیداں دا فیضان ہے تو ان رب کرسی بھی دیتی ہے تے اللہ رسول دا نا لین دی توفیق بھی نال عطا فرمائے. یہ فیضان ہے انہاں سادات دا اللہ پاک ساڈی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.